ہر وہ فوج جو کمتر مگر تیار ہے اکثر ایک برتر دشمن کو اچانک حملے کے ذریعے شکست دے سکتی ہے۔ جو باتیں ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں ہمیں کبھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں۔ استاد بننے سے قبل شاگرد بننا چاہیے۔ اگر تم فوجی اعتبار سے اچھے ہو تو قدرتی طور پر تم سیاسی اعتبار سے بھی اچھے ہو۔ اگر تم فوجی اعتبار سے اچھے نہیں ہو تو سیاسی اعتبار سے بھی اچھے نہیں ہو۔ جبر نہیں بلکہ تفہیم ہی سے قائل کرنا واحد طریقہ ہے، جبر سے کوئی کبھی قائل نہیں ہوگا۔ ہر ملک خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا اپنی اپنی اچھائیاں اور برائیاں رکھتا ہے۔ غیر ضروری قربانیوں سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اچھا انقلابی وہ ہے جو اس جگہ جانے کا زیادہ مشتاق ہو جہاں مشکلات زیادہ ہیں۔ یہ پہاڑ جتنے اونچے ہیں اس سے زیادہ اونچے نہیں ہو سکتے، اور جتنا ہم کھودیں گے اتنے ہی یہ نیچے ہو جائیں گے، بھلا ہم انہیں کیوں نہیں صاف کر سکتے؟ کسی مخصوص وقت پر صرف ایک ہی مرکزی کام ہو سکتا ہے۔ علم عمل سے شروع ہوتا ہے، اور نظری علم جو عمل سے حاصل کیا جاتا ہے اسے پھر عمل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ عملی کام میں مصروف ہر شخص کو نیچے کی سطحوں کے حالات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تحقیق کے بغیر کسی کو بولنے کا کوئی حق پہنچ ہی نہیں سکتا۔ انکساری سے آدمی کو آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ غرور سے آدمی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تحقیق حمل کے طویل دنوں کی طرح ہوتی ہے، اور کسی مسئلے کا حل ولادت کے دن کی طرح ہوتا ہے۔ کسی مسئلے کی تحقیق دراصل اس کو حل کرنا ہی ہوتا ہے۔ کسی شخص کے لیے تھوڑا سا اچھا کام کر لینا مشکل نہیں ہوتا، جو چیز مشکل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام عمر اچھا کام کرتے رہنا اور کبھی کوئی برا کام نہ کرنا۔ نظم و ضبط کے تین بڑے قواعد ہیں۔ اپنے تمام اعمال میں احکام کی تعمیل کرنا، لوگوں سے ایک سوئی دھاگے کا ایک ٹکڑا بھی نہ لینا، ہر مقبوضہ چیز اوپر دے دینا۔ جو شخص ہزار زخم کھانے پر موت سے نہیں ڈرتا وہ شہنشاہ کو گھوڑے سے اتارنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اگر تم نے غلطیاں کی ہیں تو ان کی اصلاح کر لو، اور اگر نہیں کی ہیں تو ان سے بچے رہو۔ آئندہ غلطیوں سے بچنے کے لیے پچھلی غلطیوں سے سبق حاصل کرو۔ مریض کو بچانے کے لیے اس کی بیماری کا علاج کرنے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، جو کہ صحیح اور مؤثر طریقہ ہے۔ جہاں تک تنقید کا تعلق ہے اسے بروقت کرو۔ واقعہ ہو جانے کے بعد تنقید کرنے کی عادت نہ ڈالو۔ کسی بھی سیاسی پارٹی یا شخص کا غلطیوں سے بچنا محال ہے، مگر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کم سے کم غلطیاں کی جائیں۔ ثقافت کے بغیر فوج ایک کوڑ مغز فوج ہوتی ہے، اور کوڑھے مغز فوج دشمن کو شکست نہیں دے سکتی۔ عمل کرنا بذات خود علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تاریخ کے علم اور عملی تحریک کے ایک گہرے فہم کے بغیر فتح حاصل کرنا ناممکن ہے۔
انقلاب نہ تو دعوت طعام ہے اور نہ مضمون لکھنا، نہ تصویر بنانا ہے اور نہ کشیدہ کاری کرنا۔ انقلاب تو ایک بغاوت ہے جس کے ذریعے ایک طبقہ دوسرے طبقے کا تختہ الٹتا۔ حقیقی دشمنوں پر حملہ کرنے کے عمل میں حقیقی دوستوں سے عدم اتحاد شکست کا پیش خیمہ ہے۔ یہ اچھا ہے کہ دشمن ہماری مخالفت کرے، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اور دشمن کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ لیا ہے تاکہ دشمن پوری قوت سے ہماری مخالفت کرے۔ غربت تبدیلی کی خواہش کو، عمل کی خواہش کو اور انقلاب کی خواہش کو جنم دیتی ہے۔ تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ مزدور طبقے کی قیادت کے بغیر انقلاب ناکام رہتا ہے، اور مزدور طبقے کی قیادت ہی کے سبب انقلاب کامیاب ہوتا ہے۔ جنگ سیاست کا تسلسل ہے۔ سیاست خونریزی کے بغیر جنگ ہے، جبکہ جنگ خون ریز سیاست ہے۔ انقلابیوں کے ساتھ دشمنوں کا سا برتاؤ کرنا دشمن کا موقف اختیار کرنے کے برابر ہے۔ وہ تمام جنگیں جو کہ ترقی پسند ہیں، منصفانہ ہیں، اور وہ تمام جنگیں جو ترقی کو روکتی ہیں، غیر منصفانہ ہیں۔ سیاسی اقتدار بندوق کی نالیوں سے جنم لیتا ہے۔ جنگ صرف جنگ کے ذریعے ہی ختم ہو سکتی ہے، اور بندوق سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندوق سنبھالی جائے۔ سامراجی عناصر اپنے قصبی چہرے کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور اپنے انجام کو پہنچنے تک وہ کبھی مات بدھ نہیں بنیں گے۔ ایسا کوئی بھی خیال غلط ہے جس سے لڑنے کا عزم کم ہو جائے اور دشمن کو حقیر سمجھا جائے۔ کوئی لڑائی بغیر تیاری کے نہ کرو۔ ایسی کوئی لڑائی نہ لڑو جس میں تمہیں جیتنے کا یقین نہ ہو۔ رجت پسند ہر کہیں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اس پر کاری ضرب لگانا ضروری ہے۔ قاعدے کی بات ہے کہ جہاں کہیں جھاڑو نہیں پہنچے گا، وہاں کوڑے کرکٹ کی صفائی نہیں ہو سکے گی۔ جہاں کہیں جدوجہد ہوگی، وہاں قربانی دینا ہوگی۔ مارکسیٹ کو کتابوں سے نہیں، طبقاتی جدوجہد سے، عملی کام کر کے، عوام سے قریبی رابطہ قائم کر کے سیکھا جا سکتا ہے۔ محبت کا تصور خارجی تجربے سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک نوع انسانی کی محبت کا تعلق ہے، اس دنیا میں کسی قسم کی اجتماعی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ انسان طبقات میں بٹ چکے ہیں۔